رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیر منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین۔ الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد، اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ سلامتی میں آ جاتا ہے، وہ سلامتی والا ہوتا بھی ہے اور سلامتی تقسیم بھی کرتا ہے۔ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کا سلامت رہنا ضروری ہے۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات وہ نہیں کر سکتا جس سے لوگ سلامتی کے دائرے سے نکل جائیں، چونکہ مسلمان کی تعریف ہی سلامتی والا ہے۔ آج کے زمانے میں مسلمان تعلیمات اسلامیہ سے چونکہ دور ہیں، تو اخلاق حسنہ کی جو بنیادی قدریں، بلکہ جو اہم ضرورتیں ہیں اخلاق حسنہ کی، ان ضرورتوں سے بھی دور ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہماری کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں سے گہری دوستی ہوتی ہے، اور کچھ وقت کے بعد انہی لوگوں سے ہماری گہری دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ بنیاد اس کی یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سامنے والے کا، جب ہم اس سے تعلق ہمارا بنتا ہے تو اس کی کوتاہیاں بھی، اس کی کمیاں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، پھر ہم ان کمیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مزاح کرنا، دل لگی کرنا، مسکرانا، وہ تو سنت ہے نا میری سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں 10 سال خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، جب بھی گیا ہوں مصطفیٰ کریم کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنی ٹینشنوں کا اظہار اپنے چہروں سے، اپنی باتوں سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، صحابہ کرام کے سامنے یا گھر والوں کے سامنے محبوب نے کبھی اظہار، ہماری تو ٹینشن بٹتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، ہم تو پریشان ہوتے ہیں تو طوفان کھڑا ہوتا ہے، ہم اپنی پریشانیوں کا بوجھ بنا کر دوسروں کی گردنیں توڑ ڈالتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ کافروں نے ستا رکھا ہے، وہ بدر میں تلواریں لے کے آئے ہوئے ہیں، حضور کو شہید کرنے کی معاذ اللہ وہ قسمیں کھا رہے ہیں، لیکن حضور جب صحابہ سے بات کر رہے ہیں تو مسکرا کے ہی کر رہے ہیں، چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ دل لگی کرنا، مسکرانا، یہ حضور کی سنت ہے، اس میں نبی پاک کا طریقہ ہے۔ حضور دل لگی فرماتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کے عرض کی، حضور دعا کر دے میں جنت میں جاؤں، تو حضور نے فرمایا، نہ بھائی، بوڑھیاں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی،
تو بی بی رونے لگ گئی, حضور میں جنت میں نہیں جا سکتی. تو حضور نے فرمایا, بولی عورت روتی کیوں ہے, بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, جو بھی جائے گی جوان ہو کے جائے گی. تو یہ دل لگی ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نے آ کے عرض کی, حضور میں نے سفر پہ جانا ہے, عاریتن اونٹ چاہیے ادھار, میں واپس آؤں گا تو دے دوں گا. تو حضور نے فرمایا, ابھی اسے اونٹ کا بچہ دے دو. وہ کہنے لگا, یا رسول اللہ لمبا سفر ہے, مجھے اونٹ دیں بڑا. فرمایا, نہیں بھئی اسے اونٹ کا بچہ دو. یا رسول اللہ میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے اور سواری کرنی ہے, کھیلنا نہیں. فرمایا, نہیں بھئی ہم تو بچہ ہی دیں گے. وہ سادہ آدمی تھا تو پریشان ہو گیا. حضور نے فرمایا, تو بڑا بولا ہے بھئی, جو بھی اونٹ ہے وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے, تو میں نے تمہیں جو کہا ہے اونٹ کا بچہ دینا, یہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی پاک کی محبت ہے, یہ حضور کی دل لگی ہے, یہ رسول کریم اب اس پر بات کروں تو بڑی روایتیں میرے ذہن میں آتی ہیں, لیکن موضوع کوئی اور ہے, ورنہ اس پر بات عرض کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بانٹی ہے, محبت تقسیم فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس خوبصورتی سے حضور کی ہم نے جن چیزوں کو جھگڑا بنایا نا, حضور نے ان کو دل لگی بنایا تھا. ہم جن چیزوں سے جھگڑا کرتے ہیں نا, اللہ کے محبوب دل لگی. ساری ازواج آ کے بیٹھ گئی ہیں حضور کی بارگاہ میں, ساری کٹھی ہو کے. حضور خرچے زیادہ ہے, آپ پیسے تھوڑے دیتے ہیں, مہربانی فرمائیں خرچہ بڑھائیں. ہمارے ہاں لڑائی ہوتی ہے اس مسئلے پہ, وہ باتیں کر رہی ہیں, حضور مسکراتے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں, حضور ہم گزارش کر رہے ہیں, آپ مسکرا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا, تمہاری سوچ اور ہے, میرا نظریہ, تم جو بول رہی ہو ٹھیک بول رہی ہو, تو میں ہنس رہا ہوں کہ تم اس دنیا میں رہ کے تھوڑی وقت کے لیے آ کے اس دنیا سے نفع لینا چاہتی ہو, اور میں تھوڑا نفع نہیں لینا چاہتا, میں قیامت والا دائمی اور بڑا نفع لینا چاہتا ہوں. لہٰذا میں ان چکروں میں نہیں پڑتا جن میں. تو حضور مسکرا دیتے تھے. جن باتوں پہ ہم جنگ کرتے ہیں نا, محبوب نے وہ وقت مسکرا کے گزار دیا. تو مسکرانا محبوب کی سنت ہے, لیکن مذاق اڑانا, ٹھٹھا کرنا, توجہ ہے میری بات پر, مذاق کرتے ہیں ہم اور بڑا سخت کرتے ہیں. یہاں تک کہ لوگ بزرگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم نے سنا ہے. بزرگ لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. لوگ غریب آدمی کا مذاق اڑاتے ہیں, جس کی شکل و صورت لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں, پتہ نہیں اللہ کو وہ کتنا پسند ہے, کتنا اللہ کو وہ پسند ہے, لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں. مہربانی فرمائیں اس چیز کو سمجھیں, غور کریں. ہم اور پھر راضی بھی نہیں. چھوٹے قد والے کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور جس کا لمبا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی جگہ ٹھہرنے کو بھی تیار نہیں. مذاق اڑایا جاتا ہے, طنز کیا جاتا ہے, اور مذاق کہتے جی میں نے کوئی غلط بات کی ہے, وہ تھی تو میں نے مذاق اڑایا نا. بھئی اللہ کے بندے, یہ تجھے کس نے کہا ہے کہ وہ بات تھی نہیں؟ غیبت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عیب پایا نہیں جاتا تھا تو آپ نے بیان کیا. غیبت کا معنی ہے کہ وہ جرم تھا, اس میں وہ غلطی تھی. چغلی اور غیبت کا معنی ہے کہ وہ غلطی موجود تھی اس شخص میں جو آپ نے ڈسکس کیا, لیکن آپ کو ڈسکس کرنے کی اجازت وہ ہے, وہ صحیح کہا ہے آپ نے, لیکن آپ کو ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں. ہاں اگر غلطی نہیں آپ نے بیان کیا, پھر وہ غیبت نہیں, وہ تو بہتان ہے, وہ تو آپ نے الزام لگایا ہے, اس کو 80 کوڑے سزا ہے, وہ تو الزام ہے, وہ تو بہتان ترازی ہے, وہ تو بڑا جرم ہے. لیکن اگر عیب پایا جاتا تھا آپ نے بیان فرمایا تو یہ غیبت ہے, یہ چغلی ہے. اسلام اس سے, اب دیکھیے قرآن مجید سنیے, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے, 26واں پارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق, کوئی اعلیٰ نہیں کوئی ادنا نہیں, کوئی قوم کسی دوسری قوم کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائے. فرمایا تم مذاق اڑا رہے ہو, تم اسے برا کہہ رہے ہو. عسیٰ ان یکون خیر منہم, ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. تم مذاق اڑا رہے ہو اور وہ اللہ کی نظر میں, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق, مسلمان اپنے آپ کو افضل سمجھ سکتا ہے, اس لیے کہ جو شان مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے وہ کسی اور کی افضل سمجھنا اور ہے, تکبر کرنا اور ہے. یہ کسی عیسائی کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتا. لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق
یہ کسی عیسائی کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتا، کسی یہودی کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتا. اس کو مذاق اڑانے کی اجازت، ٹھٹھا کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. تجھے اجازت ہی نہیں. یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی تھی، تو قرآن جب حکم دیتا ہے تو مرد عورتوں دونوں کے لیے، لیکن یہ جرم عورتوں میں زیادہ پایا جاتا تھا، تو اللہ کریم نے الگ سے عورتوں کا بھی ذکر فرمایا. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءِ، اور کوئی بیوی بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. کسی عورت کا عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرٌ مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے جس کا تو مذاق اڑا رہی ہے وہ تجھ سے بہتر ہو، تجھے اس کا بھی مذاق اڑانے کی اجازت عورتوں کو منع کیا. اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں تانے نہ دیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام بھی نہ پکارا کرو. مذاق، یہاں مذاق ہوتا ہے. جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بالکل صحیح ہے. آپ نے تو کبھی بوڑھے نہیں نہ ہونا. جوان لکھ کے دے کہ میں نے ساری حیاتی جوان ہی رہنا ہے، وہ لکھ کے دے. ہو سکتا ہے ایسے؟ تو کیوں مذاق اڑاتا ہے کسی کا؟ ایک دفعہ ایک مجلس میں مجھے جانے کا اتفاق ہو گیا، تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اس محفل میں. بڑوں کی محفل میں جانا اکثر فائدہ مند نہیں ہوتا، اتفاق ہو جاتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، جانا پڑتا ہے. تو میں چلا گیا ایک جگہ، کافی سارے لوگ بیٹھے تھے، تو وہاں وہ مولویوں کا مذاق اڑانے لگے. کہنے لگے سب تہاڈی نہیں گل ہے، اے بھی ایک لوکا ٹرک رکھیا ہے، اے جڑی ہے نا یہ تہاڈی گل نہیں، باقی جڑے نے نا. میں کہ انجی تساں اونوں آکھنا جدوں اودے کول بیٹھے ہوو گے. یہ میں آپ کو صحیح بات عرض کر، یہ صحیح بات عرض کر. میرے پاس نا یہ ایک گاؤں ہے، اس کے کچھ ساتھی آئے تو جمعہ پڑھا، جمعے کے بعد کہنے لگے جی اے جڑی تساں حدیث سنائی ساڈے مولوی نو 30 سال ہو گئے نے، انہیں تو کدی نہیں سنائی. لوگ راضی ہوتے ہیں نا، ایک مولوی کے خلاف بات کریں گے دوسرا خوش ہوگا. یہ ہوتا ہے ایک دکاندار وہ ناقص مال ہے، آندا جی ویکھو جی میں تے دودھ پتر دی قسم چاہنا، میں تے کدی ناقص رکھیا ہی نہیں. اللہ نو یہ نہیں پتا کہ اس گاہک نے اتنے جا کے تیرے بارے بھی انجی گل کرنی. یہ ہوتا ہے جی. وہ تسی حدیث سنائیے نا، یہ نہیں ہونا کدی سنائی. تسی ویکھو کہ میں نے کہا یار کتنی تنخواہ ہے مولانا کی؟ کہنے لگے 6000. تو میں نے کہا جس کتاب سے حدیث سنائی ہے وہ کتاب ہی 14000 کی ہے، تو کہاں سے بیچارہ تجھے سنائے؟ تم نے کبھی توجہ کی ہے اس طرف؟ اس پہ تو تم ظلم کر رہے ہو. ہم لوگ راضی ہوتے ہیں. تو میں بیٹھا تو کہنے لگے جی تہاڈی نہیں گل، مولوی ویکھو نا بیچارے، انہاں نوں چاہیے ٹیک کے بہن. وہ سارے لیڈران تھے، صاحبان تھے جو اپنے منہ سے بڑے بڑے بنے ہوتے ہیں. کہنے لگے جی ویکھو کدی اتھے ختم تے کدی اوتھے ختم تے کدی اوتھے تے کدی اوتھے، بیچارے کی انہاں دی زندگی ہے. میں کہا مولوی تو پھر چنگے جے، ختم ہی پڑھ دینے. سیاست داناں دا بیڑا گرک ہویا ہے، کدی اتھے تے کدی اوتھے تے کدی او دے نعرے تے کدی او دے نعرے. کہندے نے تسی بڑے سیانے ہو، دوریاں پڑ گئے ہو. تو میں نے کہا یار کیسی رسوائی والی بات ہے. مولوی اگر قرآن پڑھنے کے لیے بھی 2-4 جگہ پہ جائے تو وہ بدنام ہے. اور تو جس پارٹی میں مرضی گھومتا پھرے، تو پھر وہ کیا کہا تھا کسی شاعر نے، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. عجیب چکر ہے. تنقید کرتے ہیں ملوانے مولوی. ایک بہت قابل لڑکا میرے ساتھ پڑھتا تھا، قابل، چھوڑ گیا. اس کے ابا جی نے کہا، سب نے کہا، میں گھر تک گیا. میں نے یار آ جا، تیری مہربانی، تو دوست ہے. حالانکہ شرط بھی ہوتی تھی کلاس میں، کبھی وہ آگے کبھی میں آگے. کلاس میں جب ہوتا تھا تو اچھا نہیں لگتا تھا، جب گیا تو دل اداس ہونے لگا. میں نے کہا یار تو آ جا واپس، تیری مہربانی. تو کہنے لگا نہیں میں نے نہیں پڑھنا، کوئی کام کرنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یار میں نکلا تھا بازار میں تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آج کدی خیر نہیں، آج کدی. آپ یقین کریں توہین کرتے ہیں لوگ مدارس کے طالب علموں کی. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، توہین کرتے ہیں. بچے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بلوایا جاتے ہیں اور انسلٹ ہوتی ہے. میں نے خود دیکھا ہے، انسلٹ ہوتی ہے. لوگ بگڑ جاتے ہیں، لوگ یہ سب منڈے آ کے نہ کلے نہیں. مولوی صاحب بھی مجبور ہیں بیچارے، کیا کریں؟ وہ صاحب فنڈ دیتے ہیں مسجد میں، وہ ناراض ہو جائیں گے. اور بچے ایمانداری سے مجھے بتاؤ، آپ کو بٹھایا جائے اور کہا جائے 3 سپارے اکٹھے بیٹھ کے پڑھنے ہیں، ایمانداری سے بیٹھا جاتا ہے؟ تو تسی حافظ میں فائل آیا ہے، انہوں نے پورا قرآن پڑھ کے اٹھنا ہی. کیا تماشا ہے یار. ہم سے 3 سپارے. میں اصحال ثواب کی ایک محفل میں گیا تو مجھے انہوں نے رکا دیا، کہنے لگے جی ہے اور 10,000 قرآن پاک سی کہ 1 لاکھ لکھے سی اتنے. وہ میری سمجھ نہ آیا بھی کھلا تو اتنا ہو کے میں سکتا ہے. لیکن نا پرسوں فوتگی ہوئی ہے تو ایک
ایک دن کا وقفہ آیا, تیسرے دن کھولیں 10,000 قرآن شریف پڑھا جاتا ہے جی. تسی چوپو لگتا تسی پڑھ لیندے ہو, صاحب ولایت ہو. کیوں جی پڑھا جاتا ہے جی؟ کوئی نہیں, مجھے پرچی دے دی, میری سمجھ اچھی نہ گل آئی. میں کہا یا اللہ جو پڑھیا پڑھایا ہے. اور میرے بات چاہتا ہے منڈا ہونا دسیا نہیں جی. میں کہا کی دسنا سی؟ توجہ ہے میری بات پر؟ کی دسنا سی جی؟ کہتے اسی 10,000 قرآن پاک پڑھایا, تو ذکر ہی نہیں کیتا. میں کہا پڑھایا جی نہ, پڑھیا کنا جی؟ آپ کے ابا جی تھے نا, اس نے پالا پوسا بیچارہ تیرے لیے. تو بتا تو نے اس کے لیے کیا پڑھا ہے, اور بتانا کس کو تھا؟ بڑا کلاں تے اعلان ہوندہ ہے, نہیں پڑھائی ہوئی ہو, کنوں دسی دے؟ سواب بندے نہ دینا ہے جی. تے اللہ نو دے گئی پتہ نہیں نہ کی پڑھے ہے, اس کو بتانے کی عادت. ہم طنز کر رہے ہیں علماء پہ, تنقید ہو رہی ہے. قسم اللہ کی عزت کی, آج مولویوں میں بڑی کمی ہے. میرے جیسے بڑے بڑے سیاکار اس شعبے میں ہیں, لیکن چمن میں جتنی بہار آپ کو نظر آتی ہے علماء کی برکت سے نظر آ رہی ہے. اور تکلیفیں سہ کے ہم نے بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو سائیکلوں پہ پینچر لگاتے دیکھا. یہ بڑا درد والا معاملہ. لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, خیر ہے نا, کدھر, کیسے, کس طرح, کس. اور اگر ایک جگہ پہ میں نے ایک شخص کو کہہ دیا, میں نے کہا مجھے جلدی جانا ہے, کہتے جی مولویوں نو کیڑا کام ہے. میں کہا بالکل ٹھیک ہے, اسی تے ویلے ہوئے نا جی, تسی سارے مصروف ہو. بڑی تنقید, طنز, مذاق, ٹھٹھا کیا جاتا ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ دین کی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے مولویوں کی بات میں اثر نہیں. تو میں نے کہا اس کی ایک وجہ ہے. اثر اس کی بات میں ہوتا ہے جس کی عزت ہوتی ہے, جس کی عزت ہوتی ہے. جب بچوں سے ہم کہتے ہیں نا بڑا درویش عالم, فقیہ عالم, کیا بات ہے, ان علماء کی کیا بات ہے, تو بچہ جب وہاں سے سن کے آتا ہے نا جا کے بات, تو اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں چھوڑو جی نا مولویوں دی کیڑی گل ہے, تو وہ بچہ 100 دفعہ مولوی صاحب کہیں کہ بالوالدین احسان, ماں باپ کے ساتھ احسان کر, وہ بچہ ماننے کو تیار نہیں. اس لیے کہ جس کی ذات کی اہمیت نہیں ہوتی اس کی بات کی بھی اہمیت, جب تک اس کی ذات کی عزت نہیں ہوگی اس کی بات کی عزت. ہمارے ملک پاکستان میں علماء کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا گیا, وہ مذاق کیا گیا, انہیں وہ نچلے درجے تک لایا گیا کہ تبلیغ غیر مؤثر ہو گئی. ان کی پڑھی ہوئی آیتوں کا لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا, اس لیے کہ جب ذات کی اہمیت نہیں تو بات کی اہمیت کیسے ہو. تو میرے دوست اس کو سمجھ, مذاق اور کسی عالم کا مذاق. سنو امام اعظم کا فتویٰ ہے, کہا کسی عالم کا بحیثیت عالم مذاق اڑانا کفر ہے. پتا ہو کہ یہ فقیہ عالم ہے, پھر بھی اس کی بات کا, اس کی قول کا مذاق اڑا دینا, ہوا میں بکھیر دینا, تو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, کفر ہو گیا. زندگی میں کبھی مذاق نہ اڑائیں کسی کا. اللہ بڑا بے نیاز ہے. نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف ہے. یہ تو ضمناً بات آ گئی نا, تو میری بات تھی تو میں نے درد سے بیان کر دی. علماء برادری جو ہے ہماری, تو ہم نے ذرا اپنے بارے میں زیادہ باتیں کر لیں, لیکن ایک اور بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے. تحدیث نعمت بھی بڑی ضروری ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاملہ صرف شاید ایسا ہے. ہم نے جتنا وقار دین کے شعبے میں دیکھا ہے, اتنی عزت بھی کہیں اور نہیں دیکھی. اور جتنا پیار ہم نے یہاں دیکھا ہے, اتنا پیار بھی کسی اور جگہ نہیں دیکھا. قسم اللہ, اتنا پیار ہم نے کہیں نہیں دیکھا جتنا یہاں دیکھا ہے. وزیر آباد کے ساتھ ایک گاؤں ہے, وہاں ایک جوان لڑکا میرے پاس آیا, جوان لڑکا, اور میرے پاس ملنے کے لیے آیا تو ایک گاؤں سے. تو مجھے کہنے لگا حضرت جی میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں. میں نے کہا کیا کام ہے؟ تو اتنی سی شاپر میں وہ پوٹیاں والی سیویاں نہیں ہوندی ہیں, اتنی سی. تو کہتے میری دادی کو اب نظر نہیں آتا. بڑی پرانی بات ہے, کئی سال بیت کے, دادی کو نظر نہیں آتا, لیکن وہ ٹی وی پہ آپ کی تقریر سنتی ہے. تو اس کا بڑا مشہور تھا سیویاں بنانا, تو وہ کہتی ہے مجھے دکھائی دیتا تو میں اس کے لیے زیادہ بنا کے بھیجتی. تو یہ تھوڑی سی ہے, اور اسے کہنا کہ سیویاں تو تھوڑی بھیجی ہیں لیکن دعائیں میں تھوڑی نہیں کرتی تیرے لیے, دعائیں لمبی کرتی ہیں. یہ رنگ بھی ہم نے یہیں دیکھا ہے. کسی اور شعبے میں میرے ایک دوست ہے, مجھے کہنے لگے مولویوں سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں. پیار تو ہم سے بھی کرتے ہیں, لیکن میں نے کہا نہیں یار, تمہیں لوگ صرف نوٹ دیتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں, ہم پہ تو لوگ جان دیتے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, خود دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں, ہمارا انتظار کرتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے, فدا ہو کے ان پر
اور ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، نام جس نے تیرا روشن نام تیرا اے رضا جس نے ہے روشن کر دیا صلی اللہ علیہ۔ خیر مذاق ہم کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، پھبتیاں کستے شغل کرتے ہیں ہم بوڑھوں کا، بیماروں کا، کمزوروں کا، بالخصوص غریبوں کا۔ قبیلہ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس قبیلے کے لوگوں نے اسلام کی تعریف سنی۔ اس آیت کا شان نزول عرض کر رہا ہوں۔ قبیلے کے لوگوں نے تعریف سنی اسلام کی کہ بڑے پیارے لوگ حضور نے تیار کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حسین لوگ، حسین جماعت تیار کیا۔ تو وہ لوگ آئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جب ان حسین لوگوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو حضرت بلال حبشی بیٹھے تھے، حضرت صہیب رومی بیٹھے تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے، حضرت سلمان فارسی تھے۔ ان لوگوں کو دیکھا تو وہ لوگ کہنے لگے اچھا یہ والے لوگ، یہ کمزور کمزور لوگ، غریب غریب لوگ اسلام نے تیار کیے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیر منہم، تم انہیں کہہ رہے ہو کہ یہ ہم سے چھوٹے ہیں، تم نے تجوریوں میں پڑھا مال دیکھا ہے اور رب نے ان کے سینوں میں پڑھا ایمان دیکھا ہے۔ فرمایا تم نے اپنے نام کے ساتھ لگی ہوئی اونچی برادری کا رنگ دیکھا ہے، اور رب کریم نے ان کے چہروں پر اپنے نبی کی سنت کا انداز دیکھا ہے صلی اللہ علیہ۔ کسی کا مذاق نہ اڑا، کبھی بھی کسی کا ٹھٹھا نہ کر۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بات کی تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا تمہیں اجازت ہی نہیں، تم بات کر ہی نہیں سکتے، ہو سکتا ہے یہ تم سے اچھا مذاق لوگ اڑاتے اسی بات کا ہے جو بات کسی میں ہوتی ہے، جو بات کسی شخص میں ہوتی، بھئی ہے اس میں بات۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک شخص بار بار آپ کو مذاق کرتا، آپ اس کو منع کرتے، کہتے نہ ایسا کر۔ داڑھی کسی کی گھنی ہو تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور گھنی نہ ہو تو پھر بھی۔ اب حضرت عمر فاروق کی داڑھی گھنی نہیں تھی، تھوڑے سے بال ادھر تھے، تھوڑے سے ادھر تھے، تھوڑے۔ حضرت علی کی بڑی گھنی تھی، وہ کہنے لگا علی بڑے گھنے بال ہیں تیرے، تو حضرت علی فرمانے لگے جواب مجھے بڑے آتے ہیں پر میں دینا نہیں چاہتا، تو نے مذاق مجھے بڑی دفعہ کر لیا، میں نے سہ لیا ہے، لیکن تجھے یہ بات کرنی اللہ کی عطا ہے، جس کو جو چاہا اس نے۔ وہ 2-4 دن کے بعد پھر ملا تو کہنے لگا علی منہ کیسے دھوتے ہو، نے بنے گھنے بال ہیں کیسے دھوتے ہو؟ تو حضرت علی کہنے لگے اس کے بال تھوڑے تھوڑے تھے، مولا علی ہے نا اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، ازی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں باتیں۔ تو مولا علی شیر خدا کا رنگ، کہنے لگے بھائی میری غلطی نہیں، بھائی میری غلطی نہیں، تیرے بال تھوڑے ہیں میرے زیادہ ہیں، جیسی زمین ہوتی ہے فصل بھی تو ویسی ہوتی ہے نا، جیسی زمین ہوتی ہے فصل بھی، زمین زرخیز ہو تو فصل، اب تیری زمین ہی بنجر ہے تو میں ادھر کیا کروں؟ کہنے لگا اس دفعہ معافی دے دے، آئندہ بات نہیں کرتا۔ فرمانے لگے باتیں مجھے آتی ہیں، تو میرا مذاق اڑاتا ہے، کئی دفعہ تجھے سمجھایا ہے کہ تجھے یہ لفظ ادا نہیں۔ جب جواب دیا تو پھر اس کے بعد آتے ہیں لوگوں کو جواب۔ اگر کوئی تیرا حیا کرتا ہے تجھے جواب نہیں دیتا، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ سامنے والے کی زبان ہی بند ہے، اس کا یہ تھوڑا مطلب ہے ہم مذاق اڑاتے جاتے ہیں، تنقید کرتے جاتے ہیں، اور اس اتنی بے حسی ہے، اتنی بے حسی۔ ایک آدمی کو روڈ پہ مرغی پڑ گئی ہے تو بیچارہ بے حالی کے عالم میں اپنے بازو پھیلا رہا ہے، زمین پہ ٹانگیں مار رہا ہے، اس کو اٹھاتا کوئی نہیں، اس کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ دے رہے ہیں۔ وہ ڈرو اللہ سے، مذاق بنایا جا رہا ہے، رسوا۔ چند دن پہلے میں آ رہا تھا روڈ سے تو ایک گدھا گاڑی گر گئی، اتنے اٹھانے والے نہیں تھے گدھے کو جتنے ویڈیو بنانے والے، جتنے وہ ویڈیو بنانے والے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ ہم ہر بات کا مذاق اور مذاق اڑانا شروع کر دیا ہم نے، کسی کو گورا کہہ کے، کسی کو کالا کہہ کے، کسی کی ناک لمبی ہے تو یہ لفظ ادا کر کے۔ میرے دوست کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا، جو بھی بنا ہے اللہ کی مرضی سے بنا ہے۔ تو جو اعتراض کرتا ہے تو گویا اللہ کی مرضی پر اعتراض کر رہا ہے، خدا کی منشا پر اعتراض کر رہا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مذاق اڑانے کو اتنا ناپسند فرمایا، اتنا ناپسند فرمایا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی، حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے تھے اور اتنے خوبصورت مسلمان تھے،
توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ وہ اتنے حسین مسلمان تھے کہ کلمہ پڑھا تو سردار تھے مکے کے، لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مکے میں دل نہیں لگتا، مجھے مدینے آنے کی اجازت دے دے۔ کریم محبوب نے فرمایا تجھے اجازت، آ جا۔ اکرمہ آ گئے مدینے۔ ابو جہل بڑا مشہور آدمی تھا، اگرچہ اس کا نام بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بدنامی میں نام تھا لیکن نام تو بڑا تھا نا۔ وہ کہتے یہ کون ہے؟ مدینے کے باسی پوچھتے یہ کون ہے؟ اب وہ لوگ بتاتے اکرمہ۔ کون اکرمہ؟ کہتے ابو جہل کا بیٹا۔ جب ابو جہل کا بیٹا کہتے تو جس آدمی کا نام لیا جاتا ہے نا اس کا تصور بھی آتا ہے انسان کے ذہن میں۔ اچھے آدمی کا نام لیں تو اس کا تصور بھی ذہن میں آئے گا، برے آدمی کا نام لیں گے تو خاکہ اس کا بھی بنے گا۔ جب ابو جہل کا نام لیتے تو خاکہ بنتا ذہنوں میں، اچھا ابو جہل کا بیٹا ہے، اچھا اچھا اچھا۔ حضرت اکرمہ کو تکلیف ہوتی۔ ابو جہل پکا کافر تھا کہ کچا تھا؟ چھوٹا دشمن تھا کہ بڑا تھا؟ اس کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک تو نہیں نا؟ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو لوگ جب یہ تعارف کراتے نا کہ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کا، بھئی تھا بھی ابو جہل کا بیٹا، بات بھی جھوٹی بات بھی سچی ہے، لیکن لوگ ہنستے ٹھٹھا کرتے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب اکرمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو جہل میرا باپ ہے تو میری کیا غلطی ہے؟ اگر میں اس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو حضور میری کیا خطا ہے؟ یا رسول اللہ لوگ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ میرے نبی منبر پہ بیٹھے اور جمعے کا خطبہ دیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو؟ مردوں کا نام لے لے کے زندوں کو تکلیف دیتے ہو؟ فرمایا کوئی اسے ابو جہل کا بیٹا کہہ کے نہ پکارے۔ ابو جہل کا بیٹا فلاں قبیلے کا آدمی ہونا وہ کل کی بات تھی، آج کی بات کرو۔ حضور آج کی بات کیا ہے؟ فرمایا آج کی بات یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور محمد مصطفیٰ کا امتی ہے صلی اللہ ہو۔ ہمارے ایک دوست ایک دفعہ ٹیچر مجھے کہنے لگے، میرا ایک دوست ٹیچر تھا تو یرانے میں بات چال نکلی، وہ مجھے کہتا آرام سے بیٹھ، تجھے پتہ نہیں میں سید زادہ ہوں۔ سید کی عزت کرنا ایمان کی علامت ہے، سید کی عزت کرنا، بولیے بولیے۔ تو شغل کی بات انہوں نے محبت کی بات سنائی، کہنے لگے تجھے پتہ ہے میں سید کا بیٹا ہوں؟ تو کہنے لگے میرے بھی دل میں بات آ گئی۔ میں کہا تینوں نہیں پتا میں نبی دا پتر ہوں؟ تو کہتے ہیں جناب آپ کون سے نبی کے بیٹے ہیں؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں حضرت آدم نبی تھے تو میں ان کا بیٹا نہیں، تو تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ تم اگر سید کے بیٹے ہو تو میں، بھائی دیکھیں نا، آپ کو ایک شخص ہے وہ شان والا ہے، اس کی شان کو تسلیم کرنے میں اعتراض، لیکن اس کو نہیں اجازت ہے کہ وہ آ کے کہے کہ بھائی فلاں میرے سے چھوٹا چھوٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے نعت پڑھی، اس نے کہا شان نے حضور کی شان میں، کہنے لگا شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ایسے نہ بول، نبی پاک کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو حضور کیا پڑھوں؟ تو فرمانے لگے کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی وہ بھی، یہ والے لفظ بول، حضور کسی کو گھٹانے نہیں آئے۔ فرمایا یہ تو کہتے رہو ہمارے نبی کی شان سب سے زیادہ ہے، ہمارے نبی کا مقام سب سے زیادہ ہے، یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ فلاں کا مقام چھوٹا ہے، یہ لفظ بولنے کی اجازت۔ دیکھیے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہیں پنچایت لگ جائے، کہیں عدالت قائم ہو جائے، باپ بیٹے کا مقدمہ آ جائے، بیٹا سچا ہو باپ جھوٹا ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو کہتے رہو کہ بیٹا سچا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اپنے منہ سے یہ نہ کہنا کہ باپ جھوٹا ہے، اس لیے کہ جو باپ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ بولنے درست ہے۔ یہ تمہیں اجازت ہے کہنے کی نہیں بیٹا جو بات کر رہا ہے وہ بات صحیح ہے، لیکن والد کے بارے میں یہ جملے کوئی بھی سرپنچ، کوئی بھی جج، کوئی بھی قاضی یہ لفظ نہ ادا کرے کہ باپ جھوٹا ہے۔ لفظوں کا فرق ہے نا، ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم لوگوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم کسی شخص کی جو ہے وہ شکل دیکھ کے، کسی کی بات سن کے، کوئی بیچارہ توتلی زبان والا ہے تو اس کو تھتھا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا اس کی بولی حضرت بلال جیسی ہے۔ لفظوں کا ہی فرق ہے نا، آپ اس کو عزت بھی دے سکتے ہیں اور اس شخص کی توہین بھی کر سکتے ہیں، لیکن عزت والے معاملے میں آئے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو جو دنیا میں مذاق اڑانے اور مذاق سے نفرت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیے گا،
मजाक से कभी मोहब्बत नहीं बढ़ती, मजाक से नफरत है। थोड़ी देर के लिए तो वो बात बर्दाश्त होती है, जब आप उसकी, और फिर हम मजाक भी लायानी बातों पे, एक आदमी की नज़र कमज़ोर है तो लोग मजाक करते हैं, और ये नज़र आ रहा ही यहाँ से डर यार, उसने बेचारा, वो उसका दिल करता है कि वो ऐसा हो जाए। एक आदमी पैदाइशी तौर पे टांग से माजूर है तो आप उसके लिए क्या जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए ना, ख्याल करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाते रहे, ठट्ठा करते रहे, क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जाएंगे तो रब उनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल देगा। शहबा कहते हैं हमारे कान खड़े होके, हुजूर वो मजाक करते तो दरवाज़ा खुल जाएगा। मेरे महबूब पाक सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दरवाज़ा खुल जाएगा, और जब वो जन्नत में जाने लगेंगे तो जो जन्नत का फरिश्ता होगा वो दरवाज़ा बंद कर देगा। वो कहेंगे दूसरा खुला हुआ है, वहाँ से जाते हैं। तवज्जो है ना मेरी बात पर? जब दूसरे दरवाजे से जाने लगेंगे, दाखिल होने लगेंगे तो दरवाज़ा फरिश्ता बंद कर देगा। तीसरे दरवाजे से दाखिल होने लगेंगे, अंदर पहुँच गए, भागने लगे तो दरवाज़ा। आप मुझे बताइए कितनी मायूसी होती है उस शख्स को, कितना वो पर। और क़यामत का वो दिन जब लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, डर लग रहा है कहीं रब जहन्नम का फैसला ना कर दे। फरमाया 8 दरवाजे जन्नत के खोले गए उनके लिए, और हर दफा दरवाजे तक आने का मौका दिया गया, लेकिन जब वो करीब आए तो हर दफे दरवाजा बंद कर दिया गया। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो फरिश्तों से कहते हैं ये हमारे साथ क्या हुआ? तो कहा तुम्हारे साथ आज वही किया गया है जो दुनिया में तुम अल्लाह के बंदों के साथ करते थे। तुम लोगों से मजाक करते थे, ठट्ठा करते थे, तुम तौहीन में लहजा इख्तियार करते थे। आज फरमाया वो मायूस होकर तड़पेंगे, रोएंगे, लेकिन उनके लिए दोबारा जन्नत का दरवाज़ा। हम मजाक करते हैं, लोगों का ठट्ठा उड़ाते हैं, हम तौहीन करते हैं, माज़अल्लाह बुरे जुमले बोलते हैं लोगों के बारे में, सख्त सुस्त कहते हैं, वो तेरा बाप ऐसा था हमें पता है। एक आदमी हज पे जाने लगा है, अल्लाह ने उसको मौका दिया वो हज पे, ओहो कल तक तो ये था, आज काबे जा रहा है। भाई कल तक बहुत सारे लोग बुत खाने में थे, अल्लाह के महबूब ने कलमा पढ़ाया तो वो काबे में खड़े हो गए। अब लोग क्या कहेंगे कि उधर क्यों जा रहे हो? तुझे किसने इजाजत दी है किसी की टो करने की? तुझे किसने? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों के ऐब ना तलाश कर वरना अल्लाह तुझे रुसवा कर देगा। और फरमाया तू लोगों की सरेआम बातें करेगा तो लोगों को रुसवा करेगा, तू 7 पर्दों के अंदर भी बैठा हुआ तो रब अपने अदल की वजह से तुझे वहां बैठे बैठे रुसवा कर देगा। खबरदार किसी का मजाक ना उड़ा, किसी के बारे में कच्चा जुमला ना बोल, किसी शख्स की तौहीन ना कर, किसी की बरादरी पर, किसी की जात पर, किसी के पेशे पर, किसी के इलाके पर, किसी के काम पर तू तनकीद ना कर। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था बहुत बड़े जागीरदार का, सिंध के रहने वाले का, वो कहता मेरे अंदर बड़ा तकब्बुर था, लेकिन जब मैं यूरोप से होके आया तो मेरा वो सारा तकब्बुर खाक में मिल गया। कहा वो कैसे? कहने लगा यहाँ मैं चौधरी था, वहाँ मुझे किसी के बर्तन धोने पड़ गए, वहाँ मुझे किसी की गाड़ी साफ करनी पड़ गई, तो मुझे समझ आई कि यार नहीं, ये तो तौफीक है अल्लाह की, वो जिसको चाहे जो चाहे बना दे, जिसको चाहे जितना चाहे माल अता कर दे। वारस शाह मान करी ना वारसांदा, रब बेवारसा करके मार दाई। कहा ये तो उसकी बेनियाजी है, तो मैं वहाँ गया तो समझ गया। अजीज याद रख, ख्याल कर इस बात का, मजाक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में आई, कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ बीबियाँ कहती हैं तू बड़ी तबलीगें करती है, उम्मुल मोमिनीन है, और तेरा सारा इलाका तो यहूदियों का है। ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी, सारे यहूदी हैं तेरे खानदान वाले और तू तबलीग करती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उन्होंने ताना दिया है कि सारे यहूदी हैं, तू तबलीगें करती है। तवज्जो है मेरी बात पर? तो मेरे हबीब करीम से रो के कहा, हुजूर ने फरमाया तू रोती क्यों है? तुझे उन्हें कहना चाहिए था कि मैं तो हारून अलैहिस्सलाम की बेटी हूँ, तुझे कहना चाहिए था मेरा यहूदियों से क्या ताल्लुक, मैं तो हारून की बेटी हूँ, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की भतीजी हूँ, और कहना चाहिए था मैं तो मोहम्मद अरबी की ज़ौजा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि। तूने ये बात उनकी सुन कैसे ली? मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला दिया, तसल्ली दी, फरमाया खबरदार हजरत शेख सादी
शेराजी रहमतुल्लाह अलैह के भाई बहुत बड़े ताजर थे, तो हज़रत से मिलने आए। जब उनके शहर में आए तो आके देखा कि वही छोटा सा मकान है, वही पुराना सा घोड़ा है, बीमार और बूढ़ा, और वही सारे हालात हैं। तो कहने लगे सादी इतना बड़ा तू पीर मौलवी है, तूने बनाया क्या है? मेरे पास देख कितनी जायदादें हैं। तो हज़रत सादी शेराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जिस दिन मैं मरूंगा ना उस दिन आना, जिस दिन मेरा इंतकाल हो जाए फिर तुझे पता चलेगा मैंने क्या कमाई की है। तो उनके भाई कहते हैं जिस दिन उनका इंतकाल हुआ तो मैं उनके शहर में गया तो मैंने गलियों के खड़े बच्चों को भी रोते देखा। कहते हैं हर शख्स रोया, मुझे यूं लगा कि गलियां भी रो रही हैं। एक चरवाहा, उसके कपड़े गोबर से भरे हुए थे, गोबर से भरे हुए थे उसके कपड़े, और वो बकरियां चरा रहा था। तो हज़रत सादी का जनाजा उठा तो वो भी चीखें मारने लगा। तो कहते हैं मैं उसके करीब चला गया, मैंने कहा तू तो चरवाहा है, मौलवी से तेरा क्या काम, और तेरी हालत बताती है कि तू कभी मस्जिद भी नहीं गया, तो तू क्यों रोता है? मैं कहने लगा हज़रत जी गरीब आदमी हूँ, मैं तनख्वाह पे बकरियां चराता हूँ, तो लोग मुझे ताना देते थे, कोई कह के डांट जाता था, कोई कुछ कह के, तो मैं रोता था। सादी शेराजी अपने घोड़े पर मेरे पास से जब गुजरते थे तो नीचे उतर जाते थे और मुझे कहते थे मायूस ना होना, परेशान ना होना, और मियाँ तू को छोटा काम नहीं कर रहा, बकरियां चलाना तो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हुजूर का तरीका है। फरमाया वो मुझे जवान कर जाते थे, बड़ा कर जाते थे, तो वो रहते तो मस्जिद में थे लेकिन वो लोगों की इज्जतों के मुहाफ़िज़ बने रहते थे, वो प्यार बांटते थे, वो मोहब्बत तक़सीम करते। हम ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं। अजीज़ों सुनो, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को, मजबूरों को और उन लोगों को जिनकी हालत बड़ी खस्ता होती थी, मेरे नबी उन्हें भी पास बिठा लिया कर। हदीस पाक में आता है कि पगली औरत, दीवानी, आपने कभी को देखा है शख्स, मेरे जैसा छोटा आदमी भी पागलों को टाइम देता, और छोड़े जी ये तो पागल है, किसकी बात पे आप लग गए? उस औरत के इलाके के लोग कहते हैं कि पगली थी, दीवानी थी, लोग मजाक उड़ाते थे, बच्चे उसको रोड़े मारते थे, मजाक करते थे, लेकिन वो हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुई और यूं सहाबा के दरमियान मेरे नबी करीम बैठे। जब वो बीबी आई ना तो हुजूर से कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुझे काम है आपसे। तो हुजूर उठ के खड़े हुए तो उसके मोहल्ले के लोग कहने लगे हुजूर पगली है, दीवानी है, छोड़े, और लोग मजाक करने लगे उसको, कहने लगे तू इधर भी आ गई है, चल दौड़ वहां, वो फलां जगह खजूरें पड़ी हैं, खा ले जाके, भाग जा, हुजूर ये पगली है। मेरे महबूब ने डांटा, फरमाया चुप करो, वो तुमसे बात कर रही है कि मुझसे कर रही है? तुमसे बात कर रही है कि मुझसे कर रही है? मेरे पास आई है, मैं जानूं और वो जाने। हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने अपने महबूब का ये वाला रंग भी देखा है, इस करीम का ये अंदाज भी देखा है। हुजूर कहने लगे, फरमाने क्या बात है? कहती मेरे साथ चले, मैंने कुछ बातें कर दी हैं। लोग कह रहे हैं हुजूर पगली है, फरमाया चल। कहते हैं हम 4-5 सहाबी पीछे पीछे हो लिए, हुजूर को साथ लेके सारे मदीने की गलियां वो गुजर गई। महबूबा तेरे अंदाज पे कुर्बान जाएं। कहते हैं बाहर सहरा में मेरे करीम को ले गई और ले जाके हुजूर से कहने लगी आप मेरी बैठ के बात सुने। कहते हैं अर्श पे खुदा के पास बैठ के बातें करने वाला करीम अपनी तामत समेट के तो उस दीवानी औरत के सामने रेत पे बैठ गया। कहते हैं वो जो लफ्ज़ पूछती पगलों जैसी बातें करती, जो जुमले बोलती, अल्लाह के हबीब ना उसकी गुर्बत देखते ना उसकी अकल देखते। लोग जिसको पत्थर और रोड़े मार के मजाक उड़ाते हैं, आमिना का इज़्ज़त वाला बेटा, हज़रत अब्दुल्ला का शान वाला लख्त जिगर, अल्लाह का लाडला नबी, वहाँ उनकी बात सुनते जी जी करते। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं दूर खड़ा रो रहा हूँ, हज़रत अनस रो रहे हैं, हज़रत सलमान रो रहे हैं और कह रहे हैं लोगों देखो ये भी सिर्फ हमारे नबी की शान है, ये भी सिर्फ मेरे करीम की शान है। लोग जिसका मजाक उड़ाते हैं। महबूब पगली, कहते हैं कई घंटे, एक एक लम्हा मेरे नबी का कीमती, कई घंटे बैठी रही। वो कभी हंस देती, कभी रो देती, कभी कुछ कहती, कभी कुछ कहती। वाह महबूबा तेरे अंदाज, हुजूर हर बात सुनते। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं वो जब उठ के जाने लगी तो मेरे करीम रसूल ने फिर से उसे बुलाया और फरमाया लोगों का कभी भी ख्याल न करना, तेरा जब दिल करे तो आ जाना। फिर बुलाया, फरमाया इनका ख्याल न करना, जब तेरा जी चाहे तू आ जाना, मैं तेरी बात सुनने को तैयार हूँ। और अजीज़ों
اس محبوب کا تو رنگ اس طرح کا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا تیرا قد کتنا چھوٹا ہے. چھوٹا بھی تھا قد, چھوٹا تھا قد حضرت صفیہ کا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کوئی ایسے نہیں کہا, میں نے ویسے ہی ضمناً کہہ دیا. تو محبوب نے فرمایا عائشہ تیری جیسی شخصیت کے منہ سے ایسا جملہ نہیں نکلنا چاہیے تھا. تو نے پتہ ہے کتنے سخت, یا رسول اللہ میں نے تو قد چھوٹا ہے تو کہا ہے. حبیب نے فرمایا تو نے کیوں اس کو ایسا کہا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے اتنا سخت جملہ بولا ہے, تو نے اتنی سخت بات کی ہے, اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر میں تیری بات کو میٹھے کنویں میں ڈالوں تو وہ کھارا ہو جائے گا. اتنے سخت تو نے جملے بول دیے. اس بیچاری نے خود قد گھڑا ہے, خود بنایا ہے. نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. وہ جسے چاہے جیسا نواز دیں, وہ جسے چاہے جیسا نواز دیں. یہ مزاج لطف رسول ہے. اور کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. میرے عزیزوں روایتیں بڑی ہیں اس عنوان پر, لیکن اس سے بڑی شاید بات آپ کو اس عنوان پر دوبارہ نہ ملے. ابو لہب کی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا. میرے محبوب کا یہ انداز بھی کمال ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی نہیں مانا ان کے سارے گھر نے مانا ہے. ابو لہب کی بیٹی نے کلمہ پڑھا. سورۃ لہب پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی مائی کے لال کی طاقت ہے کسی چھوٹے مسلمان کو بھی روکے کہ تو نے فلانی سورت نہیں پڑھنی؟ ہے طاقت کسی میں؟ کوئی کسی کو قرآن پڑھنے سے منع کر سکتا؟ اور یہ تو پاکستان اسلامی ملک ہے نا, کفرستان میں بھی شاید کوئی نہ منع کر سکتا ہو. لیکن لوگ کیا کرتے, ابو لہب کی بیٹی گزرتی تو لوگ سورۃ لہب کی تلاوت کرتے. واہ کریمہ تیرے انداز. میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کے روئی, کہنے لگی سونیا وہ کافر تھا یا مسلم, میرا تو باپ تھا نا. حضور وہ اچھا تھا نا برا, میں تو بیٹی ہوں نا. حضور لوگ سورۃ لہب مجھے دیکھ دیکھ کے بیبیاں پڑھتی ہیں, اور میری جو میرے سے اختلاف رکھنے والی عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں تو چل چپ کر, تو آ کے انگارے کی بیٹی ہے. دوستو ہم تانا دیتے ہیں, پتہ ہے تین جڑا تیرے بھراواں نے دے کے بھیجیا ہے وہ بھائی بھرا انہیں جوگے ہوندے اس تو تانا دیتا اس کو, تو اسے تانا دیتا. ہمیں پتہ ہے تیرے باپ نے جو تجھے دے کے بھیجا ہے, بیٹی کا باپ تو پہلے بڑا کمزور ہوتا ہے, وہ اس قابل ہوتا تو اسے تانا دیتا. وہ اتنے سخت, بھائی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کرتا ہے نا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھڑی رو رہی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ اگر میرا باپ ہے تو میری کیا غلطی ہے؟ لوگ مجھے دیکھ سورۃ لہب پڑھتے ہیں, میں تڑپ جاتی ہوں. محبوبہ تو رحمت اللہ, معاملہ قرآن کا ہے, میں کسی کو روک بھی نہیں سکتی, پر میرا تو والد ہے نا. واہ میرے محبوب ممبر پہ بیٹھے, خطبہ جمعہ دیا اور فرمایا ہر شخص کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے, اور ابو لہب کی بیٹی آئے تو میں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی سورۃ لہب کی تلاوت کرے. اجازت نہیں, روک دو, کوئی قرآن پڑھ کے بھی اسے مذاق نہ کرے. یا رسول اللہ قرآن نہ پڑھے؟ فرمایا قرآن کا معاملہ نہیں ہے, ایک شخص کی عزت کا معاملہ ہے. تمہیں قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, کسی پہ ٹھٹھر نہ کر, کسی کا مذاق نہ اڑا. اللہ کریم کی لاٹھی بے آواز ہے, کہیں تیرے پہ برس نہ جائے. خبردار, کوئی بڑی برادری میں پیدا ہوا ہے تو اس نے اللہ کو پیسے نہیں جمع کرائے تھے معاذ اللہ کہ مجھے ان کے گھر میں پیدا کرنا. کسی کو اللہ نے دولت دے دیا تو اس نے معاذ اللہ تعالیٰ کوئی لمبے سجدے نہیں کیے تھے کہ اس کے پاس پیسے آ گئے. کسی کا رنگ گورا ہے تو اس نے کوئی مشقت نہیں کی بڑا عرصہ کہ اس کا رنگ, یہ تو نعمتیں ہیں. خدا نے جس کو چاہا جس انداز میں چاہا اس نے پیدا کر دیا. خدا را لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, کسی کو چھوٹا نہ جان, کسی کو حقیر نہ جان. پیار کر, محبت کر, خوبصورتیاں بانٹ. یہی قرآن کا حکم ہے, یہی اسلام سلامتی کا مذہب ہے. وہ ہمیں دوسروں کو بھی سلامت رکھنے کا درس دیتا ہے. میری دعا ہے خلاق عالم کی بارگاہ میں رب ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعا.